اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام سرمایہ دعا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم معصومین علیہم السلام کی مختلف مناجات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مناجات کے لغوی معنی ہے سرگوشی، دل کا راز کہنا، دعا، التجا یعنی بارگاہ الہی میں شکریہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا۔ مناجات شعبانیہ کے جس حصے کو میں نے اب تک آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے آگے کا حصہ حاضر ہے۔ یہ مناجات ہمیں تربیت نفس کا درس دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی اپنے نفس کی تربیت کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح کی مناجات میں اللہ سے سوال کیا گیا ہے، میرے معبود، میں نے اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے میں خود پر ظلم کیا ہے، وائے ہو میرے نفس پر اگر تو نے اس کو نہیں بخشا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تلاوت قرآن کرے، ذکر خدا، توبہ، استغفار کرے، شیطانی وسوسوں سے پناہ طلب کرے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات قرآنی میں غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے اور معرفت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آیات قرآنی میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اگر قرآن کریم تدبر کے ساتھ پڑھے لیکن ظلم، تعصب، ہٹ دھرمی، خود پسندی اور دیگر برائیوں جن کو کہ قرآن میں منع کیا گیا ہے، ان سے دوری اختیار نہیں کرتے اور تعلیمات قرآنی پر عمل نہیں کرتے تو ایسی تلاوت فائدہ بخش نہیں ہے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جن باتوں سے قرآن روک رہا ہے ان سے دور رہیں۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، بس چاہیے کہ تقوی اختیار کرے اور تلاوت کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن کریم رحمت ہے۔ اب مناجات میں اللہ سے اس کے لطف و احسان کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے خدا، تیرا لطف میری زندگی کے ایام بھر رہا، تو اپنے احسان کو مجھ سے ختم نہ کرنا میری موت کے بعد۔ یہاں پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے ساری زندگی رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے تو کس طرح سے اس سے مایوس ہو جاؤں کہ مرنے کے بعد نذر کرم نہیں کرے گا۔ مناجات میں ملتا ہے کہ میرے معبود، میں کیسے تیری خوبی نگاہ سے مایوس ہو سکتا ہوں اپنی موت کے بعد، جبکہ تو نے عمر بھر سوائے نیکی کے کوئی دوسرا سلوک نہیں کیا۔ ابراہیم بن عباس کاتب کہتے ہیں کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک فقیہ نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پھر اس دن تم سے نعمت کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں نعیم کے متعلق بعض پرس کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا یہ نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہرو، تم کہتے ہو کہ نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نیند ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اچھی روٹی ہے۔ میرے والد ماجد علیہ السلام نے یہی مسئلہ اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے۔ دنیا میں کوئی اچھا میزبان اپنے مہمان کو روٹی اور ٹھنڈا پانی پلا کر اس سے اس کا سوال نہیں کرتا، تو حقیقی نعمتوں کو عطا کرنے والا اپنے بندوں سے روٹی اور پانی کا سوال کیسے کرے گا؟ یہ اس کے حسن تفضل کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ نعیم ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور رسول کی نبوت کے بعد لوگوں سے اس کا سوال کرے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کی سند سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، یا علی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اللہ کی توحید اور میری نبوت اور تمہاری ولایت کا سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے علی کی ولایت کو اس طرح سے تسلیم کیا ہے جیسا اللہ نے اس کے متعلق حکم نازل کیا اور جیسا میں نے پہنچایا، اور جو اس کا معترف ہوگا اور اس کا اقرار کرنے والا ہوا تو وہ اس نعیم ابدی میں پہنچ جائے گا جسے زوال نہیں آئے گا۔ اب بارگاہ الہی میں اس طرح سے مناجات کی گئی ہے کہ میرے معبود، میرے امر کا ولی ہو جا جس کا تو اہل ہے، اور اپنے احسان کو لوٹا دے اس گنہگار پر جس کو اس کی جہالت نے ڈبو دیا ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دوستوں کے 5 گروہ تھے اور یہ لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی، تو رسول اکرم نے جواب میں شکر خدا کی تلقین کی اور فرمایا کہ میں نے قرآن مجید اور سابقہ کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ جنت میں صابرین ہی جائیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ اب اسی طرح سے آخرت میں گناہوں کو چھپا دینے کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے۔
میرے معبود، تو نے میرے گناہ کو دنیا میں چھپا دیا ہے اور میں اس کے چھپانے کا زیادہ محتاج ہوں تیری طرف سے آخرت میں۔ ناظرین، ایمان کے مستحکم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل مستحکم ہو، اور دل کے مستحکم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان مستحکم ہو۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور روز قیامت کی رسوائی سے اس طرح سے پناہ طلب کرے جیسا کہ مناجات میں ہے: میرے معبود، تو نے احسان کیا ہے مجھ پر کہ تو نے میرے گناہوں کو اپنے کسی بندے پر ظاہر نہیں کیا، تو مجھ کو روز قیامت بھی رسوا نہ کرنا تمام مخلوق کے سامنے۔ مناجات کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ تربیت نفس پر توجہ کریں، اللہ کا احسان ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ ہم بھی سب کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں اور روز آخرت بھی گناہوں کی رسوائی سے پناہ طلب کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔